اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ سب سے پہلے وادی نعمان جو عرفات کے قریب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں سے ایک وعدہ لیا۔ وہ کیسے ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے چنٹیوں کی صورت میں بنی نوع انسانوں کو پیدا کیا گیا، اور پھر ان کو وہی شکل دے دی گئی کہ جو شکل ہماری اب ہے اور جو ہونی تھی قیامت تک کے لوگوں کی۔ اور ان سے یہ پوچھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اور سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور اس کے ساتھ سب نے آواز ملائی اور یہ وعدہ لیا اللہ نے، اور سب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے رب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں۔ سب سے پہلا انسان جو دنیا میں پیدا کیا گیا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا کیا گیا، اور جمعے کے دن ہی ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اور جمعے کے دن ہی ان کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا، اور جمعے کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو وہ غمگین تھے، اور ان کے اس اداسی کو دیکھ کے اللہ نے ان کے لیے جوڑا پیدا کیا۔ ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور جب حضرت حوا کو پیدا کیا گیا تو آدم ان کو دیکھ کے بڑے مسرور ہوئے اور بڑی خوشی کا اظہار کیا، بڑے خوش ہوئے۔ اور دونوں کو جب جنت میں چھوڑا گیا تو ان کو جنت کی نعمتوں سے مستفید ہونے کے لیے اجازت تھی۔ صرف ایک درخت ایسا تھا کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ جی آپ نے اس درخت کو نہیں کھانا، اور کہا گیا کہ کھانا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب تک بھی نہیں جانا۔ یہ الگ بات ہے کہ شیطان نے ان کو بلا پھسلا کے وہ درخت کھلا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں 100 سال تک رہے، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں 70 سال تک رہے، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام 130 سال تک جنت میں رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب حضرت حوا سے عام سادے لفظوں میں جب شادی ہوئی، انہوں نے ان سے قربت چاہی تو حکم ہوا کہ جی آپ قریب نہیں جا سکتے حق مہر ادا کرنے کے بغیر۔ یہ جو حق مہر ہے جو شادیوں میں آپ لوگ رکھتے ہیں، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، روز اول سے ہے۔ اور جب انہوں نے پوچھا کہ جی، ایک اور روایت میں ہے کہ جی حضرت اماں حوا جو تھی انہوں نے حق مہر مانگا کہ جی مجھے حق مہر دیجئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جی جب ان کو کہا گیا، اللہ کے حکم دیا کہ جی حق مہر ادا کریں اور پھر آپ حضرت حوا سے قربت اختیار کر سکتے ہیں، تو انہوں نے پوچھا اے اللہ میں کیا حق مہر ادا کروں؟ یعنی کہ پہلا سوال تھا، پہلی بات تھی۔ تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ جی آپ میرے محبوب پہ 20 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ یعنی کہ درود شریف کی برکت کا اس سے اندازہ لگائیں کہ جی درود شریف کا حکم آج آپ مسلمانوں پہ ہی نہیں ہے، روز اول سے ہے کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کی جو تاکید کی گئی ہے وہ روز اول سے ہے، اور اسی لیے تو اس کی اتنی برکات ہیں، اتنی اس کی عظمت ہے، اور اتنا اس کے بارے میں قرآن میں تاکید ہے، اور حدیث میں بھی بہت ساری حدیثیں آپ کو ملتی ہیں، اور اس لیے تو اتنی اس درود شریف کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے بندے کو۔ آدم علیہ السلام نے جب کلام شروع کیا تو سب سے پہلا جو ان کا کلام تھا وہ تھا الحمدللہ رب العالمین۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف بھیجا، اور جب فرشتوں کے پاس پہنچے آدم علیہ السلام تو انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو جواب میں کہا گیا کہ وعلیکم السلام، اور اللہ نے کہا کہ اے آدم تمہاری ساری اولاد کا یہی سلام ہے۔ سب سے پہلا سلام جو کرنا اور اس کا جواب دینے کا طریقہ ہے، یہ بھی آدم علیہ السلام کے دور سے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا پہ کوئی آبادی نہیں تھی، ہاں لیکن دنیا پہ مخلوق تھی۔ جنات جو ہیں یہ آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا پہ موجود تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 2000 برس آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جنات دنیا پہ موجود تھے۔ البتہ یہ بڑے خونریز تھے، اور ان کا شر و فساد اتنا تھا کہ اللہ پاک نے فرشتے بھیج کر ان کو اس دنیا سے جزیروں کی طرف دھکیل دیا۔ آدم علیہ السلام کو یہ شرف
اصل ہے کہ وہ دنیا میں سب سے پہلے انسان ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض ہے۔ یہ بھی بڑا توجہ طلب بات ہے کہ لوگ آپس میں اکثر باتیں کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب اتارا گیا زمین پہ تو وہ جگہ کون سی تھی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ اتارا گیا تو ان کو ہندوستان میں اتارا گیا، اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت آدم کو صفا پہ اتارا گیا اور حضرت حوا کو مروہ پہ اتارا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کو ہندوستان میں اتارا گیا اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام جب دنیا پہ آئے تو انہوں نے کھایا کیا؟ سب سے پہلے یہ لکھا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام نے دنیا میں انگور یا بیر کو تناول فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلا جو جانور پالا وہ مرغ تھا۔ مرغے کو آدم علیہ السلام نے پالا تو مرغہ جو تھا وہ فرشتوں کی تسبیح سن کے تسبیح پڑھتا تھا، تو اس مرغے کو تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھ کے حضرت آدم علیہ السلام بھی تسبیح پڑھنے لگتے تھے۔ جب حضرت آدم اور حضرت حوا کو زمین پہ اتارا گیا تو لباس نہیں تھا، بے لباس سے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جی ان کو گرمی لگی اور وہ بیٹھ کے رونے لگے اور کہا کہ مجھے گرمی ستا رہی ہے۔ تو جبرائیل امین آئے اور وہ روئی لائے اور انہوں نے آ کر حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو یہ سکھایا کہ جی اس کو اس طرح کاتو اور بنو اور اپنا لباس تیار کرو۔ تو سب سے پہلے کاتنا اور بننا حضرت جبرائیل امین نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے لیے لباس تیار کرنا جب چاہا تو بیڑ کی اون کو لے کر، بیڑ کے اوپر جو بال اون ہوتی ہے اس کو لے کر انہوں نے کاٹ کر اپنے لیے جبہ بنایا، اور حضرت حوا کے لیے لفافہ یعنی عربی قمیض ہوتی ہے جو وہ تیار کی، جس سے ان دونوں نے اپنے لباس کا انتظام کیا اور اپنے جسم کو ڈھانپا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جو کھیتی باڑی کا آغاز ہے، جو آج آپ اور ہم جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والا آٹا ہے گندم کا آٹا، جب آدم علیہ السلام دنیا پہ آئے تو حضرت جبرائیل امین 7 دانے گندم کے لے کر آئے ان کے لیے۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ گندم کے دانے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ ان کو میں کیا کروں گا، اور ان کو بتایا گیا کہ جی آپ ان کو زمین میں پھیلا دیں۔ جب انہوں نے وہ 7 دانے زمین میں پھینک دیے، پھیلا دیے، تو اس سے اللہ پاک نے ہر دانے سے 1,00,000 دانہ پیدا کیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو کاٹا، ان کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد ان کو پیسا اور پھر ان کا آٹا بنایا اور پھر ان کی روٹی بنا کر پکا کر کھائی۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ جی حج مسلمانوں پہ ہی فرض ہوا ہے اور مسلمان حج کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلا حج کیا ہے، ہندوستان سے پیدل جا کے مکہ المکرمہ میں حضرت آدم علیہ السلام حج فرمایا کرتے تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 40 حج کیے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب اولاد کا سلسلہ شروع ہوا تو اس میں ان کی اولاد میں 2، ایک بیٹا اور ایک بیٹی صبح پیدا ہوتے تھے، اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی شام کو پیدا ہوتے تھے۔ ہوا ایسا کہ حابیل اور اس کی بہن، اس کے ساتھ جو پیدا ہونے والی ہوتی تھی وہ بہن ہوتی تھی، اور پیدا ہوئے، اور قابیل اور اس کے ساتھ ایک اس کی بہن پیدا ہوئی۔ تو جو حابیل تھا اس کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی، اس کی بنسبت جو قابیل تھا اس کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن زیادہ خوبصورت تھی۔ تو قابیل کی شادی دستور کے مطابق حابیل کی بہن سے ہونی تھی، اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہونی تھی۔ تو اس نے اس سے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ جی میں دستور کے خلاف اپنی اس نے شادی کرنا چاہیے۔ تو جب ان کا فتنہ بڑھا تو آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ جی تم میں سے آپ ہر بندہ دونوں اپنی اپنی نظر اللہ کے ہاں پیش کرو، جس کی نظر کو اللہ قبول کر لیں تو وہ اپنی بات پہ یا وہ اس معاملے میں اس لڑکی سے شادی کر سکتا ہے۔ اور وہ ایسے ہی کہ حابیل نے ایسا کیا کہ ایک اپنے ریوڑ سے ایک بہترین دمبا جو ہے وہ نظر کے لیے پیش کر دیا تھا۔ اس وقت کی نظر کیا تھی؟ اس وقت کی نظر یہ ہوا کرتی تھی کہ جی جو کوئی اپنی نظر پیش کرنا چاہتا تھا اللہ کے ہاں تو وہ ایک اونچی جگہ پہ وہ نظر کا جو مال ہوتا تھا وہ رکھ دیتا تھا،
اور آسمان سے ایک آگ نمودار ہوتی تھی اور وہ اس کو جلا دیتی تھی، یہ نظر پورا ہونے کی نشانی تھی۔ تو جب اس نے ایک اونچی جگہ پہ ایک دمبا رکھ دیا اپنے مال سے بہترین قسم کا حابیل نے، تو قابیل نے اپنے غلے سے جو بیکار مال تھا وہ رکھ دیا اونچی جگہ پہ۔ آسمان سے آگ نمودار ہوئی اور جو حابیل تھا اس کے دمبے کو وہ نظر آتش کر گئی، اس کو جلا گئی۔ تو اس طرح حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ تو یہ نہیں برداشت ہوا قابیل سے۔ قابیل نے کہا کہ جی میں اب تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، قتل کر دوں گا تاکہ تم اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔ تو اس نے حابیل نے کہا کہ تو نے جو کرنا ہے کر گزر، میں نے تو کوئی ہاتھ نہیں اٹھانا اور نہ ہی تو اس سے کوئی مقابلہ کرنا ہے، یہ تو اللہ کے ہاں جو دستور ہے، یہ جس طرح اللہ نے چاہا تو اس طرح اس نے میری مراد کو پورا کیا اور میری نیت کو اور نظر کو اس نے پورا کیا۔ نظر جو میری نیت تھی اچھی چیز پیش کی اور وہ قبول ہو گئی۔ تو اس نے اپنے بھائی کو طیش میں آ کر قتل کر دیا۔ جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو یہ آگ کی جو پوجا ہے اللہ کو چھوڑ کے جو آگ کا پوجنا ہے یہ وہاں سے شروع ہوا۔ وہ بھاگا اور بھاگ کے وہ یمن چلا گیا۔ جب یمن گیا تو شیطان اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تجھے پتہ ہے کہ حابیل کی نظر کے قبول ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو چونکہ اس نے قتل کیا ہوا تھا اور وہ آدم علیہ السلام کے ڈر سے بھاگ گیا تھا اور یمن پہنچ گیا تھا، تو اس نے کہا کیا ہے بتا۔ تو اس نے کہا کہ جی حابیل جو تھا وہ آگ کی پرستش کرتا تھا، یعنی کہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا۔ تو اس نے قابیل نے ایک گھر بنایا اور گھر بنا کر اس میں آگ کی اس نے پوجا شروع کر دی۔ اس طرح یہ آگ کا پوجنا یعنی کہ یہ سب سے پہلا جو شرک ہے اور جو اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو پوجنا کا کام سٹارٹ ہوا ہے، یہ وہاں سے ہوا تھا۔ جب قابیل نے آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حابیل کو قتل کیا تو اس وقت دنیا میں سب سے پہلا زلزلہ آیا، یعنی یہ جو زمین ہلتی ہے کانپتی ہے یہ زلزلہ آتا ہے، آپ لوگوں نے کئی بار دیکھا۔ یہ سب سے پہلا زلزلہ قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تو اس وقت آیا۔ یہ بھی ایک دلچسپ امر ہے کہ سب سے پہلے قبر کیسے بنائی گئی۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد اس نے سوچا کہ جی اب اس کی لاش کو کہاں لے کے جاؤں، کہاں چھپاؤں، کیونکہ اس سے پہلے بنی نوع انسانوں میں وفات نہیں ہوئی تھی، اس لیے کسی کو دفنانے کا طریقہ یا دفنانے کے جو ریزن ہے وجہ ہے وہ ابھی تک شائع نہیں ہوئی تھی یا بیان نہیں کی گئی تھی، یا آدم علیہ السلام نے ابھی تک اس پہ درس ہی نہیں دیا تھا۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا، تو اس نے دیکھا کہ ایک کوا آیا اور اس نے دوسرے کوے کو مارا، اور مارنے کے بعد اس نے گڑھا کھود کے اس دوسرے کوے کو اس میں دفن کر دی۔ تو وہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا اور اس نے کہا کہ میں کتنا عجیب ہوں کہ مجھے اپنے یہ جو میں نے قتل کیا اس کو چھپانے کی طریقہ بھی نہیں آتا۔ تو پھر نے اس کوے سے سیکھ کر اس نے قبر کھودی اور قبر کھود کر اس میں اپنے بھائی کو اس نے دفن کر دیا۔ سب سے پہلے جو عورت روئی تھی، رونے کا ذکر، وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی بیٹی اکلیمہ تھی۔ وہ روئی کیوں تھی؟ وہ اس لیے روئی تھی کہ قابیل نے اس کے شوہر حابیل کو قتل کر دیا تھا اور وہ اپنے شوہر حابیل کے قتل ہو جانے کی وجہ سے اس نے رونا شروع کیا تھا۔ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔